मोहब्बत में सैक्रिफाइस है, ठीक है? तो आप सैक्रिफाइस करें तो घर ज़रूर चलता है, अगर नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात अलहदगी पर आता है। ये कहना चाहूँगा कि क्या एक्सपीरियंस है आपका रियल एस्टेट के हवाले से? रियल एस्टेट से तो मैं वाबस्ता 12 साल से हूँ तकरीबन, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। इजाज़त नहीं मिली? नहीं, शौक नहीं रहा, इजाज़त का तो इशू है ही नहीं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और ज़बरदस्त। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब इतनी सपोर्ट है तो इतना खूबसूरत सा चेहरा आप सामने लाना चाहिए था ना आपको शोबिज़ में। नहीं, बस शौक नहीं है ना, बस शौक कि किस तरह हेल्प आउट करें। नहीं कर रहे ना लोग इन्वेस्ट प्रॉपर्टी में, वरना एक वक्त था इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन लोगों का जो है ना, मतलब कहना चाहिए कि एतबार नहीं रहा प्रॉपर्टी पर, क्योंकि हुकूमत इतने टैक्स लगा रही है, इतने ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूं आपका होस्ट रिजवान हैदर, और आज टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे हमारे साथ मौजूद हैं A&A एंटरटेनमेंट की CEO अमरीन आसिफ। ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, और इसके साथ साथ इनका अपना एक रियल एस्टेट का भी काम है। तो आज इनसे बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है, बहुत से मौज़ूआत पे इनसे बातचीत होगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा टैलेंट पॉडकास्ट। आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अमरीन? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के हमारे टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे तशरीफ़ लाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको आपकी बर्थडे विश करना चाहूँगा। पिछले ही दिनों आपकी बर्थडे थी, जो कि आपने एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज़ की, थैंक यू सो मच। और ख़ुद भी आप माशाल्लाह से सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज़ करती रहती हैं प्रोग्राम, और अपना प्रोग्राम था तो वो ज़रा कुछ ज़्यादा ही बेहतर और बेस्ट तरीके से आपने उसको जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया, बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका रियल एस्टेट के हवाले से? रियल एस्टेट से तो मैं वाबस्ता 12 साल से हूँ तकरीबन, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं जो मार्केट की कंडीशन है, तो उसमें तो नहीं है कोई काम ना, तो इसी वजह से हम लोग इवेंट की तरफ जा रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग एक साथ ही काम करते हैं। अच्छा। तो ये इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का काम कब से, कितना टाइम हो गया इससे जुड़े हुए? तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल से। तो किस किस्म के इवेंट्स हैं जो आप ऑर्गेनाइज करती हैं, ज़रा ऑडियंस को बताना बर्थडे चाहेंगी? पार्टीज हो गई, ठीक ठीक है। है, और इसके अलावा जैसे फैशन शोज हो गए, डीजे पार्टीज हो गई, कव्वाली नाइट्स हो गई, इस टाइप के इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। चलें, ज़बरदस्त। तो जी ऑडियंस, ये एक ऑर्गेनाइज़र हैं बहुत अच्छी, A&A के नाम से, एंटरटेनमेंट के नाम से इनकी जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड है। और ये बता रही थी आपको कि कव्वाली, फैशन शोज़, म्यूज़िकल प्रोग्राम और इस तरह के इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ करती हैं। अगर आप कराची शहर से या हैदराबाद या इंटीरियर सिंध कहीं से भी अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा डिटेलन बताना चाहें अपना एड्रेस और अपने एंटरटेनमेंट जो रजिस्टर्ड कंपनी एफबी के पे भी हवाले से। हमारा पेज है, वहीं पर हमारे फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो ऑफिस का लोकेशन है वो भी है। चलें, ज़बरदस्त। तो इवेंट ऑर्गेनाइज़र का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी अच्छा होगा। कितने इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं आप? कर लिए हैं, अभी याद नहीं है मुझे, लेकिन किए हुए हैं। मतलब फैशन शोज जी, और बिल्कुल। हर तरह के इवेंट्स जो जी, है वो किए आप हुए करती हैं। रही हैं। अच्छा, सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से क्या कहना है आपका, जैसे खिदमत खल्क के हवाले से? खिदमत खल्क के हवाले से ये है कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और मैं करती भी हूँ। बहुत से लोगों की कर देती हूँ। मेरे पास बहुत सारी लेडीज़ ही आती हैं ज़्यादातर कि आप अच्छा। हमारी हेल्प कर दें या करवा दें किसी से, तो कर लेते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो जैसा कि कोई लो लेवल का कोई आ जी, जाता है तो बिल्कुल। उसकी अगर जी, किसी की हेल्प करनी शादी होती करवानी है, है, जी बिल्कुल बिल्कुल, या किसी का कोई रेंट का इशू है, कुछ सही। भी है, तो हम करवाते हैं। चलें, ज़बरदस्त। तो शोबिज़ से रिलेटेड नहीं रही आप? नहीं, ऑफ़र्स तो बहुत होती हैं मॉडलिंग की, एक्टिंग की, पर मुझे कभी भी शौक नहीं रहा बिल्कुल, मतलब फ्रंट पे रह के काम करने का, हमेशा बैक पे ही रह के काम किया है। तो फ्रंट पे शौक नहीं रहा या इजाज़त नहीं मिली? नहीं, शौक नहीं रहा, इजाज़त का तो इशू है ही नहीं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, और ज़बरदस्त। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो जब इतनी सपोर्ट है तो इतना खूबसूरत सा चेहरा आप सामने लाना चाहिए था ना आपको शोबिज़ में। नहीं, बस शौक नहीं है ना, बस शौक क्यों है इशू। अच्छा, चलिए, शौक नहीं है। तो ये खूबसूरती का राज जान सकता हूँ? बस झूठ नहीं बोलती और किसी का बुरा नहीं चाहती। ज़बरदस्त। बस सिर्फ यही राज है, यही राज है। इसके अलावा और कुछ नहीं? नहीं।
تو آج کل نظر کی آ رہا ہے کوئی مطلب میک اپ شیک اپ نظر آ رہا ہے نہیں بالکل سادگی میں یہی دیکھ رہا تھا نا کہ بالکل ایک سادہ سی نہ کوئی میک اپ آئی لائٹ اور اتنی سادگی میں ماشاءاللہ اتنا خوبصورت دکھنا تو میں یہی راز جاننا چاہ رہا تھا بس میں نے آپ کو تو بتایا کیا آئیڈیا کیا اپنا مشورہ دینا چاہیں گے آپ بس کسی کے لیے خاص طور پہ ینگ جنریشن جنریشن جو ہے نوجوان لڑکیاں جو آج کل بھرمار ہوتی ہے بیوٹی پارلر کی طرف تو ان کو کوئی ایک ایڈوائس دینا بس چاہیں کسی گی کے لیے برا نہیں سوچیں تو آٹومیٹکلی آپ کے فیس پہ گلو آتا ہے صحیح زبردست اچھا چلیں آج کل کے جو ہمارے معاشرے کے حالات چل رہے ہیں جس طرح ایک غریب طبقہ پستا جا رہا ہے مہنگائی کی زد میں تو اس حوالے سے ذرا کوئی اپنا پیغام دینا چاہیں گی بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ابھی مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور میں کہوں گی غریب نہیں ہر کوئی پریشان ہے بالکل آپ کسی بڑے سے بڑے بندے کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے نا تو اس کا یہی رونا دھونا ہوگا کہ ابھی بزنس نہیں ہے گرو صحیح نہیں کر رہا لوگوں کا بزنس تو بس اللہ تعالیٰ معاملات آسان فرمائے ہم سب کے لیے صحیح یہ دعا ہے میری چلیں اکثر آپ ٹریفک میں پھنسی رہتی ہیں اور آپ کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ ابھی کراچی کی ٹریفک اتنی ہے کہ سمن سے باہر ہے تو اس جی حوالے سے بالکل کوئی میسج دینا چاہیں گے بھائی گورنمنٹ کو کہ کس طرح کے اقدامات کریں کہ جس طرح ٹریفک کا فلو کم سے کم ہو صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو بہت پریشانی ہے صرف مجھے نہیں اور لوگوں کو بھی ہے جہاں آپ آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں وہاں آپ کو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہے ایک تو چھوٹا سا جلسہ جلوس کر لیں تو وہ اور لوگوں کا ایک تو ترتیب نہیں ہے بالکل کوئی ون وے جا رہا ہے یہ نا صحیح ہم خود اس نظام کے خلاف جا رہے ہیں تو اس وجہ سے روڈ جام ہو جانا ٹریفک جام ہو جانا یہ نارمل ایشوز ہیں چلیں تو کیا اقدامات کرنے چاہیے گورنمنٹ کو اس حوالے سے گورنمنٹ تو کر رہی ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ لیکن ہماری جو عوام ہے نا وہ صحیح نہیں ہے آپ خود دیکھیں نا ون وے لوگ آ رہے ہوتے ہیں کوئی کہاں سے نکال رہا ہوتا ہے سب کچھ جلدی ہے مطلب آپ اگر 5 منٹ کہیں جگہ پر لیٹ پہنچے صحیح تو وہ صحیح ہے کیونکہ سب تکلیف سے بچیں گے لیکن لوگ نہیں سمجھتے بس ہر کسی کو اپنی ہوتی ہے اپنی کہ پڑی جلد ہوئی سے ہے جلد بالکل کہیں سے بالکل شارٹ کٹ اور ملے ایک اور تو نکلو مطلب سامنے دیکھ کے نہیں چلائیں گے آگے پیچھے دیکھ کر چلائیں گے اسی کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں صحیح چلیں زبردست تو شادی کر لی آپ نے جی الحمدللہ بتایا تو سی میرے ہسبینڈ سپورٹو ہے اچھا چلے زبردست تو لو میرج جی چلیں زبردست تو پہلے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کے ہسبینڈ کو پہلے ہسبینڈ کو ہوئی تھی پھر مجھے تو انہوں نے پرپوز کیا جی بالکل تو فرسٹ پرپوزل پہ ہی آپ نے مطلب نہیں میں نے ان سے ٹائم مانگا تھا اچھا چلیں زبردست تو اچھا یہ بتائیں کہ کیا محبت جو ہے وہ مرد کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے یا عورت کی طرف سے اسٹارٹنگ میں مرد کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے پھر عورت کی طرف سے ہو جاتی ہے جب شادی ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ عورت کی طرف سے ہو جاتی ہے چلیں تو شادی سے پہلے نہیں ہوتی ہوتی ہے لیکن وہ جب ایک کمٹمنٹ ہو جاتا ہے نا تو مرد آزاد ہو جاتا ہے لیکن صحیح عورت باؤنڈ ہو جاتی ہے زبردست کیونکہ آج کل کے معاشرے میں اکثر دیکھنے میں ملتا ہے کہ بہت جلد محبت میں گرفتار بھی ہو جاتے ہیں اور پھر بہت ہی جلد کہانی علیحدگی تک جا پہنچتی ہے وہ محبت نہیں ہوتی اٹریکشن ہوتی ہے اچھا تو کیا میسج کیا دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے لائف بسر کرنی چاہیے محبت میں سیکریفائس ہے ٹھیک ہے تو آپ سیکریفائس کریں تو گھر ضرور چلتا ہے اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر سی بات علیحدگی پر آ جاتی ہے چلیں زبردست اچھا یہ بتائیں کہ کیا محبت صرف امیر ہی کر سکتا ہے یا غریب سے بھی ہو سکتی ہے غریب سے بھی ہو سکتی ہے یہ کیونکہ ایک شخص ہے جو بہت کروڑ پتی ہے اور ایک شخص ہے کہ جس کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے اب محبت وہ بھی کرتا ہے محبت وہ کروڑ پتی شخص بھی کر رہا ہے تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ کس سے کرنی چاہیے دولت جو ہے نا وہ گارنٹی نہیں ہے محبت کے لیے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اگر ایک غریب شخص سے بھی ہوتی ہے نا تو وہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں مل کر کما کر اچیو کر سکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں اپنے گول تک صحیح ٹھیک ہے نا یہ ہے میرا تو ماننا تو مطلب آپ کا کہنا ہے کہ کوشش کریں کہ غریب کی طرف جھکاؤ نہیں ضروری نہیں ہے اب یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بندے کی اپنی اپنی پرائورٹیز ہوتی ہیں صحیح اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کیا ہے یا کسی اور کی کیا ہے ٹھیک ہے نا لیکن میں اپنی سوچ آپ کو بتا رہی ہوں صحیح تو کیا اگر اسی طرح کی سوچ ہو سکتی تو کتنا آسان ہو جائے گا نا بالکل لائف ایزی ہے نا لائف ایزی ہو جائے گی چلیں زبردست تو اچھا شوبز کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گی کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے ایونٹ آرگنائز آپ کرتی رہتی ہیں فیشن شوز وغیرہ تو آج کل کی ینگ جنریشن جو کہ بہت زیادہ اس طرف جھکا ہوا ہے شوبز کی طرف فیشن شوز کی طرف
تو کس طرح کے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے جہاں لڑکیاں بآسانی آگے کام کر سکیں؟ دیکھیں یہ تو ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کس چیز کا شوق ہے، کیمرے کے پیچھے رہ کے کرنے کا کام کرنے کا شوق ہے یا کیمرے کے فرنٹ پر. صحیح. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جیسے بھی کریں لیکن اپنی مطلب بارڈر لائن سے ہوتی ہے نا آپ کی باؤنڈریز، ان کو کراس نہ کریں بس. صحیح، کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے، خاص طور پہ میں فیشن شوز کی بات کروں تو الگ طرح کی ایک مافیاز ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مطلب خواتین کو خاص طور کے لیے بلیک میلنگ کی طرف مائل کر لیتے ہیں. تو ان کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ایسے لوگوں سے تو کے ساتھ مل کر کام کرنا بالکل فضول ہے، اپنی عزت خراب کرنے والی بات ہے. کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ کام کریں، اور مارکیٹ میں ہیں اچھے لوگ، ایسی بات نہیں ہے کہ سبھی برے ہیں. صحیح، مطلب فیلڈ یہ بری نہیں ہے، نہیں بری نہیں ہے. تو اس کو کسی برا بھی جگہ بنایا کو جاتا ہے. اچھا یا برا ہم خود بناتے ہیں. میں نے آپ کو کیا کہا کہ باؤنڈریز کراس نہیں کریں. صحیح. باقی کام تو بندہ کہیں پر بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے. چلے تو کوئی اور اچھا سا میسج آپ کو ینگ جنریشن کو دینا چاہیں؟ بس محنت سے کام کریں، شارٹ کٹ یوز نہ کریں. محنت ہی انسان کو اپنے مقام تک لے کر جاتی ہے. صحیح. اچھا تو آپ کا جو بیسک بزنس تھا ریئل اسٹیٹ کا تھا، جی جی، اس کے حوالے سے آج کل جیسے حالات ہیں تو کیونکہ غریب سے غریب طبقہ تو پہنچ نہیں سکتا، تو جو بزنس مین ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں کہ کس طرح آج ہیلپ کل آؤٹ کریں نہیں کر رہے لو لوگ لیول کے invest. طبقے کو؟ نہیں کر رہے نا لوگ انویسٹ پراپرٹی میں، ورنہ ایک وقت تھا انویسٹرز بہت زیادہ انویسٹ کر رہے تھے، لیکن لوگوں کا جو ہے نا مطلب کہنا چاہیے کہ اعتبار نہیں رہا پراپرٹی پہ، کیونکہ حکومت اتنے ٹیکس لگا رہی ہے، اتنی زیادہ پوچھ ہو گئی ہے کہ بندہ کیا کرے. صحیح. تو بس حکومت کو بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. بالکل سپورٹ ہونی چاہیے. سپورٹ کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے کیونکہ اس بزنس کی وجہ سے نا بہت سے لوگوں کے چولہے جل رہے تھے. بالکل. کافی لوگوں نے اپنے آفیسز کلوز کر دیے. صحیح. کیونکہ ہم بالکل کیونکہ کنسٹرکشن فیلڈ ہی ایک ایسی فیلڈ تھی جس میں لوگ کما رہے تھے. بالکل، اور لیبر طبقے کو جو ہے وہ روزگار ملتا تھا. مل رہا تھا. لیکن ابھی کیا ایسا ٹائم ہے، ایسا وقت ہے کہ انویسٹر آئیں اور روزگار کھلے بالکل لوگوں کرنا کو؟ چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، چلیں لیکن لوگ زبردست. نہیں کرتے، یہ مسئلہ ہے. اچھا، اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسا کہ کوئی بھی بلڈر ہے پلاٹ کی یا کسی بلڈنگ کی اپروول لیتا ہے اور ایک ادارہ اس سے اپروو کر دیتا ہے، جب بلڈنگ بن جاتی ہے، بن کے تیار ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی اور ادارے پہنچ جاتے ہیں کہ یہ انلیگل ہے. تو اس حوالے سے کیا کہنا؟ صحیح. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے کام جو ہوتے ہیں وہ رشوت سے ہوتے ہیں، لوگ رشوت دے کر ہی کروا رہے ہوتے ہیں اپروول وغیرہ. تو ان چیزوں کو روک ٹوک کرنی چاہیے تاکہ ہمارا کام ایزی ہو جائے. صحیح، کیونکہ ایک دفعہ ایک شخص محنت کرتا ہے، ایک پروجیکٹ کھڑا کرتا ہے، اس کو بنا لیتا ہے، پھر کوئی دوسرا ڈپارٹ کوئی اور ادارہ آگے اس کو گرانے کی کرتا ہے کہ نہیں جی یہ انلیگل ہے یا یہ کارنر نہیں تھا، کیونکہ پہلے ادارہ جو اپروول دیتا ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہا وہ لے ہوتا. چکا ہوتا ہے نا رشوت، تو وہ اپروو کر دیتا ہے. اچھا. اب وہ جب ظاہر سی بات ہے دوسرا کوئی آئے گا جس کا تبادلہ ہوگا تو وہ اس چیز کو وہ بھی اپنے پیسوں کے چکر میں ہوتا ہے. صحیح. پورا یہ مافیا ہے جو کہ پورا گینگ آپ کہہ لو یہ چل رہا ہے. تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ حکومت ہی اس پہ تو کرے گی نا اقدام کہ ایسے لوگوں کو گورنمنٹ کو آپ کو ایڈوائز کرنا چاہیں پینلٹی لگائیں ایسے لوگوں پر جو رشوت لیتے ہیں، ان کے اوپر کوئی ایسی کمیٹی ہونی چاہیے نا. صحیح. چلیں زبردست، بہت اچھا سے گفتگو کر کے کافی چیزوں پہ آپ سے بات چیت ہوئی. جی ویورز، تو آج آپ نے دیکھا کہ امرین آصف ہمارے ساتھ موجود تھیں. معاشرے کے حوالے سے، ایونٹس کے حوالے سے، ہر حوالے سے ان سے بات چیت ہوئی، ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے ان سے بات چیت ہوئی. یقیناً آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا ہماری ویڈیو دیکھ کے. اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنے قیمتی کمنٹس ضرور کریں، لائک کرنا کبھی مت بھولیں. اسی طرح جڑے رہیں، ملتے ہیں آپ سے کچھ نئے چہروں کے ساتھ. اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.